میرے حسین نے کہا تھا سر دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا. جن کے گھر میں بے اجازت ارے جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. کتنی شہادت امام حسین نے دیکھی، مگر بہت لمبا وقت ہو جائے گا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا. آخری ایک شہادت سن لو بس. جتنے جوان بیٹھے ہیں کمیٹی والے جوان ہیں، ادھر ہمارے جوان بچے بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. حضرت عباس علمبردار کی شہادت ہوگی، یہ بھی آپ نے سنا ہے. حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی. ایک لمبے زمانے کے بعد، بہت لمبے عرصے کے بعد میں کسی نے ہرملا سے پوچھا تھا، اے ہرملا ذرا یہ بتا تو نے علی اصغر کے ساتھ میں کون سا ظلم کیا تھا؟ آج بھی علی اصغر کی ماں دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کے روتی ہے، یہ بتا ظلم کیا تھا. تو ہرملا جیسے پتھر دل انسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہرملا نے کہا یار میں دولت کے چکر میں اندھا ہو گیا تھا، دولت کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا. میں نے علی اصغر کے ریشم جیسے گلے پہ وہ تیر مارا تھا جس سے میں ہرنوں کا شکار کیا کرتا تھا. میں نے علی اصغر کے حلقوم پہ وہ تیر چلایا تھا جو میں نے تیزاب میں بجھا کے رکھا تھا. میں نے علی اصغر کے حلقوم پہ وہ تیر چلایا تھا جو حضرت علی اصغر کے حلق سے پڑا تھا. اللہ اکبر. میرے دوستو حضرت علی اصغر کی بھی شہادت آپ نے سنی، مگر آؤ میں ایک شہادت آپ کے سامنے، بس آخری بات ہے، تقریر ختم. مولا علی کہ لخت جگر امام حسین کا لخت جگر نور نظر 18 سال کا کڑیل جوان حضرت علی اکبر شبیہ پیمبر. میرے آقا کے وصال و انتقال کے بعد میں جب نبی کے غلاموں کو آقا کے مکھڑے کی یاد آتی تھی، لوگ علی اکبر کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے مسکراتے تھے. بے شک سبحان. ہو نبی کے چہرے پہ، ہو نبی کے چہرے. یہ ہے علی اکبر. بابا کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، جب سب کی شہادت ہو گئی آنے کے بعد کہتے ہیں، سنیں ابھی علی اصغر کے نہیں، ان سے پہلے حضرت علی اکبر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا جان بس مجھے اجازت دو. توجہ ہے. امام حسین نے کہا نہ بیٹا تو مت جا، میں چلا جاتا ہوں. مگر نہیں، حضرت علی اکبر کہتے ہیں ابا حضور مجھے اجازت دے دو، میں جاتا ہوں. ایک بیٹے کے سامنے آپ نہیں جا سکتے، ابا حضور مجھے اجازت دے دو. توجہ، بڑے پیار کے جملے. نوجوانوں آخری درد کی کہانی، آخری درد کی وقت ہے، آخری جھڑکیاں سنیں محبت کے ساتھ. کئی مرتبہ اصرار کرنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اپنا امامہ حضرت علی اکبر کے سر پہ مار. تم اپنے بیٹے کو دولہا بناتے ہو، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، بڑی آرزو ہوتی ہیں، بڑی دل میں خوشیاں ہوتی ہیں، بڑی مسرت ہوتی ہیں، مگر ایک باپ امام حسین کے لخت جگر نور نظر علی اکبر اپنے بیٹے کو دولہا بنا رہے ہیں، اس میدان کے لیے بھیج رہے ہیں جس میدان سے پلٹ کے ابھی صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی ہے کوئی بھی پلٹ کے واپس نہیں آیا ہے. اس میدان کے لیے دولہا بنا رہے ہیں. اپنے ہاتھ سے دولہا بنایا، دولہا بنانے کے بعد گھوڑے پہ بٹھایا. توجہ ہے، گھوڑے پہ بٹھایا. تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں، میدان کی طرف جاتے ہیں. جیسے چند قدم کی دوری پہ گھوڑا گیا، حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار میں بڑے لاڈ میں پکارا، بیٹا علی اکبر واپس آ جاؤ، بیٹا علی اکبر واپس آ جاؤ. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد نا وہ منظر یار، وہ نقشہ میں آپ کو بتاؤں. گھوڑے کی پیٹھ سے امام علی اکبر کو جھکاتے ہیں اور جھکانے کے بعد محبت سے بول دو، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، جاؤ بیٹے خدا حافظ. حضرت علی اکبر پھر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، کچھ دور پہ جاتے ہیں، امام حسین کی چیخ نکل جاتی ہے. امام حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر واپس آ جاؤ، بیٹا علی اکبر واپس آ جاؤ. اللہ اکبر. 18 سال کا جوان علی اکبر بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، مگر جیسے باپ کی آواز
कानों में गूंजती है, पलट जाते हैं। अली अकबर वापस आ जाते हैं। हजरत अली अकबर को इमाम हुसैन ने घोड़े से उतारा और घोड़े से उतारने के बाद अपने कलेजे से लगाया, पेशानी को बोसा दिया और देखा आंखों में आंसू हैं। और इस बस्ती के जिंदा दिल लोगों कहते हैं जाओ बेटा तेरा खुदा हाफिज है। हजरत इमाम अली अकबर फिर घोड़े पे बैठ के सवार होके और मैदान की तरफ जाते हैं। जैसे ही तीसरी मर्तबा अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं, मैदान तक जाते हैं। जाने के बाद थोड़ी दूर चले थे, इमाम हुसैन की फिर आवाज आ गई, बड़ी बुलंद आवाज में इमाम हुसैन ने पुकारा, बेटा अली अकबर पलट के वापस आ जा, बेटा अली अकबर पलट के वापस आ जा। हजरत अली अकबर पलट के अपने बाप की आवाजों में आवाज पे वापस आते हैं। आने के बाद कहते हैं, अब्बा हुजूर वजह क्या है, मुझे क्यों नहीं जाने देते हैं, इजाजत क्यों नहीं देते हैं, बार बार क्यों पलटाते हैं। उस वक्त इमाम हुसैन ने एक बात कही थी, बेटे काश अगर तेरे पास में जैसा तू मेरे पास में बेटा है, अगर ऐसा शबीह पैगंबर तेरे पास में बेटा होता तब तेरे कलेजे को पता चलता, जब तेरे दिल को पता चलता अल्लाहु अकबर ऐसे बेटे की जुदाई कैसी होती है। हजरत अली अकबर को दिलासा देते हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत अली अकबर घोड़े की पुष्ट पे सवार हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर, पेशानी को बोसा इमाम हुसैन ने दिया, अल्लाह हिफाजत फरमाए तेरी। बस मैदान की तरफ चले जाते हैं। सुने आखिरी जुमले मेरे दोस्तों, जब मैदान की तरफ जाते हैं, मैदान की तरफ जाने के बाद में इमाम अली अकबर, अली का लाल, अली का बेटा जिसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा था, मेरे दोस्तों अपनी तलवार को लहराते हैं। गाजर और मूली की तरह गर्दनें कट कट के मैदान में गिर रही थी, मगर जालिमों ने ऐलान कर दिया, इसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, इसने फातिमा का दूध पिया है, हैदर कर्रार का पोता है। अगर एक एक करके इसके मुकाबले में जाओगे, हैदर का लाल है, एक एक करके सबको वासिले जहन्नम कर देगा, सबको जहन्नम में पहुंचा देगा। एक तरफ से घेर के हमला कर दो। मेरे दोस्तों इन जालिम तरिंदों ने एक मर्तबा चारों तरफ से अली अकबर पे हमला कर दिया, मेरे हुसैन के लख्त जिगर पे हमला कर दिया, मेरे हुसैन के बेटे पे हमला कर दिया। चारों तरफ से कोई तीर मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई नेजा मार रहा है, कोई पर्ची मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, चारों तरफ से हमला कर दिया। मगर एक जालिम आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद एक नेजा बड़ी तेजी के साथ आता है दौड़ता हुआ, ऐसा नेजा मारता है, अल्लाहु अकबर, ऐसा नेजा मारता है इमाम अली मकाम के जिस तरफ दिल होता है, उस छाते में उस नेजे को बड़ी तेजी से आके गाड़ देता है। अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लख्त जिगर हजरत अली अकबर अपने घोड़े की पुष्ट से जमीन पे तशरीफ ले आते हैं, अपने पापा को आवाज लगाते हैं, बाबा बाबा मेरी मदद फरमाइए, अब्बा हुजूर मेरी मदद फरमाइए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे के इस हालात को देख रहे थे, बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आते हैं। तुम में न जाने कितने बाप ऐसे बैठे होंगे जिनके 18 साल के बेटे भी होंगे, 17-20 साल के लख्त जिगर नूरे नजर भी होंगे। हुसैन की मोहब्बत को सलाम, हुसैन की बहादुरी को सलाम। मेरे दोस्तों खैमे से दौड़ते हुए आते हैं। आने के बाद इमाम हुसैन का लख्त जिगर, इमाम हुसैन का नूरे नजर, हजरत अली अकबर घोड़े की पुष्ट जमीन पर तशरीफ ले आते हैं, बाबा की चेहरे को देखते हैं। मेरे दोस्तों बड़ा अजीब सा मंजर रहा होगा जब एक बाप ने अपने बेटे को देखा होगा, जब एक बेटे ने अपने बाप की आंखों में डाल के कहा होगा, अब्बा हुजूर बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। बड़े प्यार में कहते हैं, अब्बा हुजूर मेरी मदद फरमाइए, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है। हजरत अली अकबर कहते हैं, बाबा जान किसी तरीके से मेरे इस भाले को खींच लो, किसी तरीके से मेरी इस पर्ची को खींच लो। और नौजवानों, नबी के नाम पे, नबी की औलाद के नाम पे, इमाम हुसैन के बच्चों के नाम पे खर्च करने वालों, ये तुम्हारे पैसे की कोई औकात नहीं है, तुम्हारे इस मोहब्बत की, मेरे दोस्तों इस प्यार की, उस मोहब्बत के सामने कुछ भी औकात नहीं है। इमाम हुसैन ने तुम्हारी खातिर अपने सर को दे दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। आज जरा मंजर देखो, करबला की दोपहर की चिल्लाती हुई धूप अंगारे बरसा रही है। इमाम हुसैन का लख्त जिगर, इमाम हुसैन का नूरे नजर, 18 साल का जवान सामने है, न जाने कितने जख्म है जिस्म पर। कहते हैं बाबा जान सब कुछ बर्दाश्त है, मगर बाबा ये जो नेजा, ये जो भाला मेरे छाते में लगा हुआ है, बहुत
تکلیف ہو رہی ہے، بابا کسی طریقے سے اس بھالے کو کھینچ لو، اس نیزے کو واپس کھینچ لو۔ اللہ اکبر، بابا کی آنکھوں میں آنسو ہے، میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، مگر حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی کے لخت جگر نے دونوں ہاتھوں سے اس بھالے کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد بڑی تیزی سے زور لگا کے جب اس بھالے کو واپس کھینچا تھا، تاریخ کے اوراق شاہد ہے اسی بھالے میں میرے حسین کے بیٹے علی اکبر کے دل کا ٹکڑا بھی نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین کی چیخ نکل جاتی ہے، علی کے بیٹے کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ارے نوجوانوں، تم میں کتنے باپ ہوں گے جن کے بیٹے ہوں گے؟ ذرا سوچو یار، اگر بال اتفاق میرے آپ کے گھر میں بیٹا انتقال کر جائے، میرے دوست، باپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ذرا حسین کو تو دیکھو، جس وقت میرے حسین نے اپنے بیٹے کے چھینے سے اس بھالے کو واپس نکالا تھا، اس برچی کو واپس نکالا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ واپس علی اکبر کے دل کا ٹکڑا بھی اس میں لپٹ کے آ جاتا ہے۔ حسین اعظم نے دیکھا، میرے حسین کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب کریم تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، میرے بچے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ میرے امام کا بیٹا حضرت علی اکبر کی شہادت ہو جاتی ہے۔ باپ کے چہرے کو، باپ کے مکھڑے کو دیکھتے دیکھتے دم توڑ دیتے ہیں۔ امام حسین جب اپنے خیمے سے نکلے تھے، داڑھی اور سر کے بال ابھی کالے تھے، مگر جب 18 سال کے بیٹے کو اپنے سامنے دم توڑتے دیکھا، 18 سال کے لخت جگر کو اپنے کاندھے پہ لاش کو اٹھاتے ہیں، خیمے کی طرف لاتے ہیں۔ بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے، جیسے خیمے میں لا کے علی اکبر کی لاش کو ڈالا تھا، آپ کے داڑھی اور سر کے بالوں پہ سفیدی چھا گئی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ میرے دوستو، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، حسین کے بچوں کے نام پہ اتنا خرچ کر دیتے ہو، اتنا لٹا دیتے ہو، نہ جانے کیا کیا تانے دیتے ہیں۔ میرے دوستو، حسین نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں لٹایا، کیا کچھ نہیں قربان کیا۔ میرے آپ کے پیسے کی کیا اوقات ہے، میرے آپ کے اس ٹائم کی کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حسین نے تمہارے لیے اپنا سر دے دیا، اپنے بچوں کی قربانی دے دی۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایسی ایسی قربانیاں، اگر ایک ایک قربانی، ایک ایک شہادت بیان کروں، چیخیں نکل جائیں گی، مگر سکت نہیں ہے۔ میرے دوستو، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے اعلان فرمایا، محبوب تم کہو جو کچھ بھی میں نے دیا تمہیں، میں اس پہ کوئی بھی اجرت طلب نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں مانتا، مگر الا المودۃ فی القربى، اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی تم سے محبت مانگتا ہوں۔ بس مہدوش کے زندہ دل لوگوں، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں تم لوگوں نے سب کچھ یہ اہتمام کیا ہے، علی کی محبت میں کیا ہے، علی کے بچوں کے پیار میں کیا ہے، حسین اعظم کے بچوں کے عشق میں کیا ہے۔ اللہ اسے آپ کے کرنے دھرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔